برادرانی سلامی واجب الاحترام قابل صد عظیم و احترام خصوصاً آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید پیر غلام عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ مولانا کوثر صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد نوری حضوری، میر محفل بانی محفل مرد مجاہد عاشق رسول ولید دردہ خادم قاری محمد رب نواز چشتی صاحب، عبد لخت جگر نور نظر الحافظ القاری عبد الرزاق سعیدی صاحب، آل نبی اولاد علی خانوادہ رسول، قدرت السالکین قدوت السالکین زبدت العارفین ولی کامل حضور قبلہ سید پیر قائم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی دہلیز دے آمن والے، تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب، برہان الرشید کتاب مبین، قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ حجرات پاک دے وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات، تمام کارخانہ کائنات دی جند جان، آمن دلال با کمال با جمال عربی لجبال، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تے پاک فرمانہ دے وچوں ایک حدیث مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ای عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جی میں کہ تو کو معلوم ہے کل تو اس عرس مبارک دی تقریب جاری اور ساری ہے، رات دی نشست دے اندر ڈھیسر دے علماء فضلاء مقررین مبلغین اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما گئے، تو دوستان دے دلوں کو منور فرما گئے۔ آج جمعۃ المبارک تو پہلے قاری قرآن حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری
محمد رفیق باروی صاحب بڑے والہانہ انداز دے اندر تو ہڈے دلہ کو اللہ رسول دی صحابی رسول دی آل اہل بیت دی تعریف سنا کے تو دلہ کو منور فرما گیا اور این آجز تو بعد مناظر اہل سنت محقق اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب آپ خانے والے تشریف گھن آمن والے ہیں انشاءاللہ کوشش کرے سا تہاڈے جذبات تہاڈیاں محبتاں برقرار ہو سن میں اپنی گفتگو ختم کر دے سا جس تقریب دے تساں تمام دوست تشریف فرمائے وے اس عرس مبارک کو 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال نہیں 181 سال آج دے عرس دے مکمل تھے گئے اور انشاءاللہ اہل اللہ دے ذکر قیامت تک آباد راسے آج دی اس محفل دے اندر میں اس شخصیت دا ذکر کرنا چاہنا جن دے کلو عرش تے فرشتے ہی حیاء کریں دن تے مدینے والا نبی بھی حیاء کریں دا یہ مہینہ ذوالحج شریف دا مہینہ اس مہینے دی 10 تاریخ کو عظیم قربانی ہے سب دوست جان دے میدان مینا دے اندر قربانی پیش کرن والا خلیل اللہ ہے گردن جھکاون والا ذبیح اللہ ہے اعلی قربانی اس ذوالحج دی 18 تاریخ کو جڑی 18 گزری ہے مظلوم مدینہ داماد مصطفیٰ ہم زلف علی سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین دی شہادت اور اس مہینے دی 29 تاریخ کو مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول اللہ دے اتے نماز دی حالت دے اندر امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی زہرہ مصطفیٰ جرنیل صحابہ اسلام دی عزت اسلام دی قوت اسلام دی ریڑھ دی ہڈی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے سیدنا حضرت عثمان غنی پاک کونن علماء تشریف فرمائیں قرآن حضرات حفاظ کرام تشریف فرمائیں ذمہ واری نل عرض پیا کریں جناب حضرت عثمان غنی کونن سونے پاک نبی دے نال داماد دے ہون دو علاوہ پیا کیا رشتہ ہے تو ہادے دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سکی پھپھی سکی بوا جناب حضرت ام حکیم البیضہ جناب حضرت عبداللہ دی جڑوی سکی بھین سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والم دے محترم دی جڑوی بھین جڑوی دوئیں بھین بھینا جڑوے کیا نا ہے حضرت بی بی بیضہ تو ہانے دے میرے پاک نبی دی سکی بوا جناب حضرت عبد المطلب دی صحبزادی اس بی بی دا نکاح تھیا جناب قریش دے نام
اللہ پاک نے جناب قریش کو ایک بیٹی عطا فرمائی جنہ دنا کے جناب حضرت اروا او حضرت اروا سونے پاک نبی دی سکی مولیر ہے سکی بوا دی تھی اے حضرت بی بی اروا جناب حضرت عثمان غنی دی سکی بولو تو سیاد بولو بی بی اروا دا نکاح تھی جناب عفان دے نال تے جناب عفان کونن حضرت عثمان غنی دے والد محترم تے حضرت عثمان غنی دی سکی اما والدہ صحبہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سکی بوا دی تھی سکی مولے رہے تے جیڑا بوا دا دھیاں ہومن شرم و حیاء والے انہاں کو بھینی سدے تے جیڑی بھین دی اولاد ہون دیئے او بھڑیں جی ہون دی بھڑیں جا تو حضرت عثمان غنی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھڑیں جی بھی گھن تے آپ تے داماد بھی ہے تو ہانے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی گھر والی کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حول ولا قوت الا باللہ میرے علیہ پاس میرے علیہ پاس یہ حقانی درولا ہے میرے علیہ پاس تقریر سنو خطیب دے بڑھن دے گلن دے یہ دوترائے منڈ ہونے مہربانی فرماؤ خصوصی شفقت فرماؤں دو بات کواری اپنی مرضی ہے تو ہاڑے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی گھر والی رفیقہ حیات مومنہ دی ماں حسن و حسین دی نانی اماں خاتون جنت دی سکی اماں خالق کائنات نے اپنے پاک نبی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ دے شکم مبارک دے وچوں 2 بیٹے عطا فرمائے 4 بیٹیاں عطا فرمایا حفیظ اللہ خور کا 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے طیب اور طاہر آپ دا تریجا بیٹا جناب حضرت قاسم انہ دی امہ دنا ہے جناب حضرت ماریہ قبطیہ مومنہ دی ماں خالق کائنات نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی گھر والی دے وچوں 4 بیٹیاں تا فرمایا انہاں پاک دامن بیبیاں دے نا ادبن گندہ دے جناب حضرت بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ حضور دی بڑی بیٹی آپ دی دوجی بیٹی جناب حضرت بی بی رقیہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دی تریجی بیٹی جناب حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ آپ دی چوتھی بیٹی خاتون جنت جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سنو آپ دا پہلا داماد جناب حضرت ابو العاص حضرت ابو العاص کون جوانے مومنہ دی روحانی اماں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ دی سکی بھین دا پتر ہے سونے پاک نبی دی سکی سالی دا بیٹا ہے حضرت ابو العاص سونے پاک نبی نے اپنی بیٹی جناب حضرت بی بی زینب پاک دا نکاح حضرت ابو العاص دے نال کر دیتا اور آپ دی دوجی بیٹی جناب حضرت بی بی رقیہ اندہ نکاح سونے پاک نبی نے حضرت عثمان غنی دے نال کر چھوڑیا جب حضرت بی بی رقیہ دا وصال تھی گیا حضور جنگ بدر تو واپس تشریف گھنا ہے آپ دی بیٹی پہلے وصال پا چکی آئی تو پھر اللہ دے حکم دے نال سونے پاک نبی نے اپنی تریجی بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم دا نکاح بھی حضرت عثمان غنی دے نال کر چھوڑیا لوگو آپ دی چوتھی بیٹی اور آپ نے اللہ دے حکم دے حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا میں اپنے بیٹی اندر نکاح اپنی مرضی نال نہیں دیتے اللہ دی مرضی نال دیتے جی میں کو رب حکم دیتے میں اپنے دھی اندر رشتے ہوں
سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چوتھی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ اے او بی بی جو سادات دینانی سادات دی ماں ہے ایمان والو آپ نے جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار خاتون جنت سرتاج ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی چہیتی بیٹی دا نکاح عطا فرمایا یاد رکھو حضور پاک نبی نے فرمایا میں نے میرے علی جی رشتہ تے کو دے دیتے بر اے حال دے گھارج کے شاہ ہے ہی صحیح جی سیاں ایک تلوارے تے ایک ذرہ ہے سیاں سونے پاک نبی فرمایا اچھا ون میرا علی ذرہ کو ویچا مدینے دی بازار دے اندر ون ویچا ول کو جہیز دا سامان گھننے ہیں میرے پاک نبی نے حکم فرمائے مولا علی ذرہ چاہ کے ویندے پن اگو کون ہے حضرت عثمان غنی آئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا میرا علی جی اے ذرا چاہ کے کدے پیا وینے فرمائے نے عثمان اللہ نے کرم فرمائے حضور نے رشتہ تا فرمائے حضور نے میرے کو پوچھے گھر گیا ہے میں عرض کی تھی میرے کو ذرا ہے اے مدینے میں ویچن ویندا پیا حضرت عثمان فرمائے ویچن ویندا پیا جی میں کو دینے جی ہاں سے میں تو پیسے گن لینا دے ہو نا پیسے حضرت عثمان غنی نے گھن کی دے پیسے دے دیتے فرمانے علی تلوہ اے ذرا میری پیسے تیرے جیا ٹھیک ہے جیا ٹھیک ہے فرمانے آ اے ذرا ہی گھن ون نالے جڑی قیمت ہے ہی بطور تحفہ واپس گھن ایمان والو اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ کون جناب حضرت عثمان غنی کچھ عرض کرنا چاہا سونے پاک نبی نے فرمایا جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی دوست ہو سی جنت دے اندر میں نبی دا دوست لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان فرمایا جنت دے اندر میں سونے پاک نبی دا دوست حضرت عثمان غنی ہو سجنوں میں توڑے کلو پوچھتا اللہ رسول دا واسطہ دینا جتنے دوست اب آپ تشریف فرمائے ہوئے بریلوی حضرات دیوبندی حضرات جتنے تشریف فرمائے ہوئے میں توڑے کلو پوچھتا جتنے صاحب اولاد بیٹھو جڑے جڑے اپنے دھیان دے نکاح دے بیٹھے کہیں کو اپنا جماعت رکھا ہو رہا ہے بولو یار تا جڑا جماعت دا گلہ تھیندہ پیا ہوئے سورا سن کے برداشت کر سکتے نا تیرا میرا عیبہ بھرا داماد اندہ کوئی گلہ کرے اسم برداشت نہیں کر سکتے جڑا نبی سائندہ داماد جن کو عرش دے فرشتہ ہی حیاء کرن عثمان غنی دا کیا مقام دے شاہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صحابہ ایمان والوں ذرا سنو جناب حضرت عثمان غنی ذنورین نور والا جناب حضرت عثمان غنی ذنورین دو نوراں والا کیوں آدن دیوبندیاں کنو پچھو تا او آدن عثمان ذنورین اہل حدیثاں کنو پچھو او بھی آدن کہ عثمان ذنورین بریلویاں کنو پچھو اساں بھی آدن کہ حضرت عثمان ذنورین کیوں ذنورین فرمایا دو نوراں والا کیوں حضور دیاں صحبزادیاں حضور دیاں لخت جگر حضور دیاں نور نظر دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر ای گلو آپ دا لقب دو نوراں والا ذنورین لوگا بطور گفٹ بطور تحفہ ایک جملہ
جملہ پیش کرنا چاہنا انصاف دی دنیا دے رہ کے انصاف دی دنیا دے اندر بہ کے ذرا تھوڑا جیاں سوچ کے ہاں نہ کرائے حضرت عثمان غنی دے گھر دو نبی دیاں بیٹیاں آیا اے دا ذنورین بن گیا اوہ جڑے نبی دیاں بیٹیاں دے صدقے عثمان دو نوران دا مالک بنے انہاں دیاں دا بعد محمد کریم کہہ دیا نور علا نور ہو سی خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ سن 2002 کلوں تو سن دوستان دی خدمت وچ حاضر تھی من لگا 15 سال تھی گئے تے بڑھڑائی تھی گئے تے ہون میں ہاں پنشن دا حقدار لیکن وہ مترائی مال سلوک دا نہ کرو متھوے تریڈی پا کے سر چالا وہ ذرا مسکرا کے داکھو نا سبحان اللہ نہیں مسکرا کے آکھو سبحان اللہ کئی کے بھرائی میں سامنے باندھن دے متھے ویترے ڈی پہنے جن دی نکلن دے آنے دے نہ بھجن دے رانے نہ بولن دے رانے تیرا مسکراؤ دے صحیح میں کوئی ایٹم بمب دے نہیں جو پھٹ سا تو رہا سری نال گھنے نا میں تو 15 سال جو تھی گن آن دے ہون دے یقین کرو ذرا بھرائی ہائے عرض کران چاہ سائیں سنے سنزر میں کو لین دے نا آیار سونے پاک نبی دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے گھر ہن چوٹ ساری دے ساری کائنات دے مسلمان سونے پاک عثمان کو زنور کھڑیا دن ای گالو نبی دیاں دو بیٹیاں دے نال نکاح جو ہے پہلے ایک نور آیا والدوجہ نور آیا ای گالو دن زنور منن دے آگے آئے نراغ نہ تھی منن دے آگے آئے تے حضور دے دھیاں کو نور من کی دے سے زد دے اڑے آئے تو نبی کو دے نہیں سمجھ آئی یار اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا اللہ واسطے نراض نہ تھی وائے جو بندیاں بریلویوں نراض نہ تھی وائے اللہ رسول دا واسطہ دینا ساری دنیا دے مسلمانہ دن عثمان ذنورین کیوں نبی دیاں لو دیاں او نورین یاد سونے نبی دیاں دھیاں دا نورن انہا نور والیاں دھیاں دا باب نور کیوں کہنی قرآن سناما چاہ ہولے ہولے آکو سبحان اللہ مطلب گلہ نہ خراب تھی بنے سبحان اللہ سجنوں ذرا سنو اللہ دا قرآن 6واں سپارہ ہے اگر میری گال دے اتفاق نہ تھی وے تو علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دی مشہور کتاب نشر و تیب چاہ کے دیکھو ان دے اندر بھی مسئلہ حل تھیاں کھڑے اللہ کو ذرا سنو خود خالق کائنات نے فرمائے میرے نبی دے غلاموں وفاداروں جانی ساروں میرے کلو قرآن پوچھ قرآن کلوندہ پوچھ کے دیکھو جڑا یار جڑا حبیب تو کو دیتے میں حبیب ہے کون اللہ دا قرآن سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد میں کو ساں چڑھ گئے توارے ہاں دوالی نہیں اللہ وہ صدقے تھی انصاف ڈاڈا کی تیرے انہا مطلب ہے بڑھڑا کس سے پیا تو سارام میں بیٹھے رہا سا اللہ تو دے پترہ کو قرآن دا قاری بنا دے سبحان اللہ سنو مانا قد پکی گال یقیناً کوئی شک نہیں جا اکم تشریف گھنن تو دے اندر تشریف گھنن تشریف آوری تھائیے تو ہاں دے اندر کہن دی دے کتھوں آئے فرمایا امین اللہ
اللہ سائیں کو آئے ناراض نہ تھی میں قرآن فیصلہ پہ کریں اللہ سائیں کو فیصلہ آئے اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں کریم اللہ جڑی ذات جڑی ہستی تواڈے کولو آندی پئی ہے ساری کار ہے جڑی ہستی ساڈے اندر بھیجیے وے دنیا دے اندر ساری کار ہے ساری طرح ہیں ساری طرح ہیں لوگوں اللہ دا قرآن فرمیندے نا اپنے جیاں آکھن دا پرے دی گال ہے جائیں بھی میرے محبوب کو اپنے جیاں تصور چا کیتا قبر دے اندر آمن دی دیرے فرشتہ کو لگو تھاڑ نہ کٹو آمن دا میں کو رب محمد بھی نہ آکھا ہے کوئی ہے ہی دنیا دے اندر جڑا ایک بندہ کہ نبی میری کار ہے جڑا ایمان تو فارغ ہو سی وہ گال کرے جن اندر ایمان دی رتی ہے وہ کٹیج سکدے تختہ داد دے لٹک سکدے اپنے محبوب کو اپنے جیاں نہیں آکھ سکتے اے فیصلہ در اب آپ کی تے قرآن دے اندر سناما چاہ بھائی ایوے نہیں در اچھی واد ناقد ذات دے درود پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون لك لأجرا غير ممنون سبحان اللہ دنیا جہان دے مفسرین دے تفاسیرہ چاہ کے دیکھو علماء دیوبند دے بہت بڑے عالم علامہ شبیر احمد عثمانی دی تفسیر عثمانی چاہ کے دیکھو علامہ تھانوی صاحب دی موضوع القرآن چاہ کے دیکھو اور علامہ نعیمی صاحب دی تفسیر نعیمی چاہ کے دیکھو کئی مسئلہ کنال کوئی تعلق رکھنے والے چاہ کے دیکھو اندہ معنی دیکھو اندی تشریح دیکھو اللہ قسم چاہتی ہو سونیا اللہ قسم چاہتی ہو میرے سونیا سرہ کی زبان جملہ ارتیا کرن انداز نہ تھی وے اللہ فرمائے دے او سونیا او جند جی میں او جندڑیاں مانے نہ ماں جو آدھی بیٹھی ہے میرا پتر جند جی میں جندڑی ودھی خضر دی عمر ہوئی نہ عمر ود ویندی ہے بولو اے پیار دا لفظ اے محبت دا لفظ اللہ فرمائے دے او میرا سونا او جند جی میں جندڑی مانے میں کونا کلمہ دی قسم ہے جنہ کلمہ نے لوح محفوظ دے تیری امت دے تقدیرہ لکھے ما انت بنعمت ربک بمجنون میں اللہ دے انعام نال آپ اوے کہنی وے جی میں کافر بک بک کھڑے کریں دیں نہیں آئیو سمجھیا ایک کافر جو نبی کو بمجنون کھڑے آدھن بکتے کھڑے آنا حضور دی بیعتفی دے گستاخی کھڑے کریں دیں اللہ فرمائے سونے میں کونہ کلمہ دی قسم ہے جنہ کلمہ نے لوح محفوظ ہوتے تیری امت دے تقدیرہ لکھیں جی میں کافر آدھن سونے آپ اوے کہنی وے سوال ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب اللہ سیاں وال میں کیا ہاں سوالی فکر ہے قرآن چ نہیں انداز ہے خطیب دا اللہ سیاں کریم اللہ مول کیا ہاں فرمائے سونیا اپنا مقام پوچھ دو و اننا لاکا و مانے اور اننا مانے بے شک لام مانے واسطے کاف مانے سونیا تو آکون جناب کون میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمائے کریم اللہ چوکھا مقام عطا فرمائے اللہ فرمائے دے محبوب اپنا مقام میں رب کو پوچھنا چاہتے ہو تو میں رب اعلان کرے نا توجہ رائے بھائی میں رب اعلان کرے نا رب اعلان قرآن اچھ کیتے مولا کے جی اعلان ہے اللہ فرمائے سونیا میرا محبوبہ نبیان دا سردارہ رسولان دا سردارہ اولین تے آخرین دا سردارہ اے ساری کائنات دا سہرا اے ساری کائنات دا جند دا جان اے جندڑیاں مانے میرا من بھاملا محبوبہ سن دا صحیح میں اللہ نے تو کو او مقام عطا فرمائے ترازو ہووے قدرت ملان دا نا ایمان اڑوے سے ترازو ہووے قدرت والا تولن والی طاقت بھی ہووے او اللہ آپ
دساون دی خاطر ترازو ہووے قدرت والا تولن والی طاقت بھی ہووے قدرت والی اس قدرت والے ترازو دے اندر ستے زمینہ کو چاہ کے رکھ چھوڑو اس قدرت والے ترازو دے اندر ستے آسمانہ کو چاہ کے رکھ چھوڑو اس قدرت والے ترازو دے اندر بیت اللہ تے بیت المقدس تے بیت المعمور کو چاہ کے رکھ چھوڑو اس قدرت والے ترازو دے اندر جبرائیل امین تو گھن کے آخری فرشتے تک تمام فرشتہ کو چاہ کے قدرت والے ترازو دے اندر رکھو جنت حورا کو چاہ کے قدرت والے ترازو دے اندر رکھو پھر آدم نبی تو گھن کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی تمام رسول تمام مرسلہ کو چاہ کے قدرت والے ترازو دے اندر رکھو تمام صدیق تمام شہید تمام کتب تمام غوث تمام عبدال سب کو چاہ کے قدرت والے ترازو دے اندر رکھو 14 طبقہ دی کنات دی مخلوق کو چاہ کے اس قدرت والے ترازو دے اندر رکھو اللہ فرمائے سونیا میرا اعلان پیا کرے نا ساری کائنات دے نبی ساری کائنات دی مخلوق ایک پاسے میں خالق کے کائنات نے جو تریب اللیل والی ظلف دے اندر مقام دے شان رکھے ہی دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان صحابہ شان قرآن دل دی تسلی واسطے کیا دل اور دماغ دی اکھ جاگ دیئے دل اور دماغ دی اکھ جاگ دیئے یہ لفظ کائیں آکھیں تیرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے پوچھو عالم دین بیٹے سید بادشاہ ہے آپ عالم دین بیٹے علامہ کونسر صاحب رب فرمائے غیر ممنون سیاں تیرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے بھائی سوال ہے کیوں نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے انگلو سونیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اساں توہاڈے ذکر کو توہاڈی ذات واسطے اتنا بلند کیتے کائنات دے ذکر ختم تھی ویسن جنہ دے ذکر اوئی ختم تھی ویسن سونیا جند جی میں میرا باپ کرنڈی پیا دینا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر رامان والی نمہار کلو اگر نمہار یاد دا دیکھ بدھنے گھٹنا نہیں سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ واہ مفتی صاحب کیا بات اچھا ملوں کون ان حضرت عثمان غنی میں حضور دے داماد دا ذکر کروں چاہ سبحان اللہ یہ نہیں 7ویں سیٹا لے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے ہاتھ نہ اٹھاؤ پچھلے ہاتھ اٹھا کے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ شکر دے اللہ سب کو مدینہ دکھا دے اللہ سب کو روزہ رسول اللہ دی زیارت نصیب فرمائے میں گناہگار سمیت ایمان والوں ذرا سنو کون جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیوار جناب سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ دے تشریف فرمائل سونے پاک نبی دے نال کان رازدائے نبوت رازدائے رسالت یار غار یار مزار سہر مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود لوگوں سنو شرم و حیا دا پے کر شرم و حیا دا پے کر شرم و حیا دا پے کر سونے پاک نبی دا داماد حضرت عثمان غنی ذوالنورین نالل اور لوگوں اسلام دی دھاج اسلام دی قوت جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالل جڑے ویلے سونے پاک نبی تشریف فرمان پہاڑ کمبل لگ گئے انہیں کب کبھی تاری ہوئی ہے دوجی الفاظہ نے چینچ آنکھوں زلزلے دی طرح ہلن لگے اور لوگوں سونے پاک نبی انہیں فرمایا ابو بکر عمر عثمان جلدی کرو لہو 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 پہاڑ دلدہ پہ پتھر اسنیاں او پہاڑ دو تلے پہ ڈھاندن کردے پہ جلدی کرو جان بچاؤ تلے لہو نانا علوم نبوت قربان ونیا
سونے پاک نبی نے فرمایا کیا آپ نے اپنا نبوت والا پیر مبارک پہاڑ دے مار کے فرمائے نے آ پہاڑ کیا تو نے جان دا تیری پوشت تے ایک اللہ دا نبی ہے دوجا صدیق ہے تریجے دو شہید نبی دا پتہ ہے صدیق دا پتہ ہے صدیق دا پتہ ہے نبی دا پتہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم جیندے کھڑے عثمان غنی بھی جیندے کھڑے آپ فرمائے دو شہید موجود ہیں آپ نے کیا فرمایا دو شہید موجود ہیں اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ کیا یہ علم غیب نہیں کیا میرے اللہ دی عطا نہیں اللہ دے دیتے ہیں علومت نال نگاہ نبوت نال حضور پہلے کھڑے فرمائے کہ کو پہاڑ کو وہ پہاڑ خبردار خیال کر ٹھہر جا تو نے جانتا تیری پشتو تے کون ہے ایک اللہ دا نبی ہے دوجا صدیق ہے اور عثمان غنی شہید ہے عمر فاروق اعظم بھی شہید ہے اور لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے پیدا کائنات نگاہ نبوت دی محتاج ہے نگاہ نبوت کے نات محتاج نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر کیمپ شاہ بخاری کون حضرت عثمان غنی جنہ دی شہادت دی پشین گوئی سنے نبی سائیں آپ کھڑے فرمائے کون ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چہیتی اور پیاری بیوی کائنات مومنہ دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دی اندر تشریف فرما میرے گھر دی اندر میرا شوہر میرا سردار میرے سر دا تاج نبیان دا نبی رسولان دا رسول اولین تے آخرین دے سردار لوگو اج ہر مسلمان دی دھی مان کریں دیئے وہ آدھیے میرا خامد نمبردار ہے کوئی آدھیے میرا خامد ناظم چیئرمین ہے کوئی آدھیے میرا خامد ایم پی ہے کوئی آدھیے میرا خامد ایم این ہے کوئی آدھیے میرا خامد پنجاب دا وزیر اعلیٰ ہے کوئی آدھی ہے میرا خامد وزیر اعظم ہے کوئی او میں جڑی فخر کریں دیئے میں صدر مملکت دی گھر والیاں اور لوگوں کائنات دیا بیبیاں صدر دی گھر والی کو وزیر اعظم دی گھر والی کو گورنر دی گھر والی کو ساری کائنات انسانیت دے جتنی دھیاں دے بھیڑیاں ساریاں کو اما عائشہ صدیقہ دے گھوٹ تو قربان کر چھوڑا سبحان اللہ ایمان والو او بی بی کہ جی نصیب ہے جندہ شور صرف نبی نہیں نبیان دا نبی ہے باب صدیق اکبر خامد کون ہے اللہ دا محبوب ہے اللہ دا حبیب ہے یاد رکھو صدیق کائنات دا نکاح کہیں قریشی نے نہیں کرایا کہیں ہاشمی نہیں کرایا اٹھاؤ بخاری شریف جا کے دیکھو اما عائشہ صدیقہ دا نکاح کہیں کرائے خود رب ذوالجلال کرائے اللہ پر میں سونے آج دنیا میں چیتو علیہ بیوی ہے جنت جیتو علیہ بیوی ہو سی اگاں چلوں اما عائشہ صدیقہ فرمائیں دیئے سونے نبی میرے گھر تشریف فرما سونے نبی سے قبلہ شاہ صاحب پر نانی اما دا ذکر پیا کرے نا آپ آل رسول و آل نبی ہے تو آنے گھر دا ذکر پیا کرے نا اما فرمائیں دیئے حضور میرے گھر تشریف فرمائے میرے گھر تشریف فرمائیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار پہیدے سکتے ہوئے تے آپ دی اے پنڈلی مبارک نبوت والی ایویں چادر مبارک اتن تھا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف آرام فرمے دے پین کنڈی کھڑکی اندرو آواز ایمان دق الباب کون ہے دروازے دے دستکنے ون والا کون ہے کنڈی کھڑکا ون والا بارو جواب آیا انا ابو بکر
میں ابو بکر دروازے دے موجود ہاں اجازت ہووے تا میں گھر آواں گھر کہندا ہے داماد دا ہے گھر کہندا ہے دھی دا گھر ہے لیکن باپ شریعت دیکھ لیکن باپ گھر تو باہروں کھڑ کے اجازتاں کھڑا منگ دے اے ادب مصطفیٰ ہے احترام مصطفیٰ ہے فرمایا اے میری بیٹی میں تیرا باپ ابو بکر دروازے دے موجود ہاں سونے پاک نبی کو اجازت گھنو کیا میں اندر آ سکدا یا نہیں آ سکدا کہنا دے مومنہ دی روحانی اماں فرمیں دیئے اللہ دے پاک نبی کو میں اجازت منگی ہے سونے پاک نبی نے اجازت دیتی ہے عائشہ باپ کو اندر آمن دے اماں فرمیں دیئے جنے ویلے میرا باپ صدیق اکبر تشریف گھن لائے سونے پاک نبی جی میں آرام چنوے آرام چ رہ گئے کوئی پنلی مبارک دے اتوں کپڑا نہیں جوڑیا تھوڑی دیر گزری ول دروازہ کھٹ گیا اندر آواز آئی من دا قلبا کون دروازے دے دستک دے من والا جواب آیا آنا عمر بن خطاب ہن آمن والا کون اے بھی سہرا ہے لیکن دھی دنا کہ حضرت حفصہ پاک اجازتہ کھڑا منگ دے فرمائے نبی دے گھر والا جکر اجازت دے ہوتا سونے نبی کو پوچھو میں کوئی اجازت ہے اندر آمر دیا کہنا اجازت لیتی گئی سونے پاک نبی نے فرمایا عمر پاک کوئی آمر دے حضرت عمر پاک بھی تشریف گھن لائے اگلا جملہ سنو ول تھوڑی دیر گزری ہے دروازے دی کنڈی کھڑکی ہے اندر آواز گئی من دا قلباب کون دروازے دے دستک دے من والا کون کنڈی کھڑکا من والا کون اجازت منگن والا فرمایا انا عثمان بن عفان میں حضرت عثمان غنی آیا کھڑا میرے پاک نبی کو اجازت منگو کیا میں اندر آ سکتا یا نہیں آ سکتا خدا دی قسم اما عائشہ صدیقہ پاک فرمیں دیئے میں سونے پاک نبی دے کول آیا پہلے سورے آئے نو ہون داماد آیا کھڑے جواتر آیا کھڑے اجازتہ کھڑا منگ دے آج دا جواتر دا سورے کو گھور گھور کے کھڑا دے دے آج دا جواتر دا ساس کو پتے کڑے الفاظ نال یاد کھڑا کریں دے اللہ کی قسم سونے پاک نبی نے فرمائے جی میں ماں باپ دادا اولاد دے فرد ہے میں ساس سورے دادا بھی جواتر دے فرد ہے حضرت عثمان غنی دروازے دے کھڑے اجازت کھڑے حضور فرمائے میں نے عثمان کو آمن دے اگلی گل سنو حضور فرمائے میرے عثمان کو آمن دے جڑے ویلے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملنی ہے حضرت عثمان غنی اندر تشریف گھنل جو ہی سونے پاک نبی دی نگاہ نبوت حضرت عثمان چہرے دے گئی ہے خدا دی قسم سونے پاک نبی تیزی دے نال اٹھ کے بیگن آپ نے اپنی چادر مبارک جوڑ گی دیئے میں پنلی مبارک دوی چادر مبارک جوڑ گی دیئے سونے پاک نبی اٹھ کے بیگن حال بنے دیاں سجنہ نے حال رج کے بنڈا ہے اللہ تے پاک نبی کو اجازت گھن کے چلے گئے صدیق پاک چلا گیا عمر پاک چلا گیا حضرت عثمان غنی پاک بھی چلا گیا کائنات مومنہ دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کندی یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا سونیا میرا باپ میری ماں قربان تھی وے اے دا نسو میرا باپ صدیق ہے تو سم بے پرواہ تھی کہ ستے رہ گئے عمر فاروق ہے بے پرواہ تھی کہ ستے رہ گئے جب حضرت عثمان غنی ہے سونیا آپ تیزی دے نال اپنے پلے مبارکاں دے کپڑا جوڑن لگے اٹھ کے دے سنبھل کے بہ گئے اللہ دی قسم سونے پاک نبی نے فرمایا عائشہ میں اون شخص دا کیوں نہ حیا کراں جن کلو عرش تے فرشتے بھی حیا کریں دے سبحان اللہ
جندے کلو عرش دے فرشتے بھی حیا کریں لے اے ہے حضرت عثمان غنی کون ان حضرت عثمان غنی دیکھ جنہ سونے پاک نبی مکہ پاک جو ہجرت فرما کے مدینے پاک دنہ تشریف گھن لائے خدا دی قسم مسلمان دے حصے دے اندر جڑے کھوائے کڑوے آل کھارے آل صحابہ سونے پاک نبی دے کولا کے عرض کریں یا رسول اللہ پانی پیمن دا کہنی کھارا ہے دھانے آئے تائیں وال چمڑ ویلے پینے آئے دا تائیں کھارا ہے پانی مٹھا کہنی لیکن مدینے پاک دنہ ہی کو کھوا جکو بیر روما دن روما بندہ ہے کون ہے یہودی ہے یہودی ای روما دا کھوا سونے پاک نبی نے اپنے صحابہ دن نبی کے فرمائے کون ہے جنہ بیر روما خرید کر کے مدینے والا واسطے وافق کر دے دے میں اللہ دا نبی جنتی ضمانت دینا اور لوگوں ذرا سنو حضرت عثمان غنی تشریف کھیل گے او روما دے کول آکھن لگے او یہودیا میں تیرے کول آیا آئی خود سودا کرنا چاہنے میں گھنن دی خاطر آیا انہیں آکھا کتنے پیسے دے سے حضرت عثمان غنی فرمائے تو بولے دا ونج میں دے دا ویسا ایک روایت دے اندر آئے کہ انہیں آکھا میں 10,000 دینار گھنسا ای روایت دے اندر نکھے نانا میں 20,000 دینار گھنسا 40,000 دینار تک روایتہ مل دیل با روایت اختلافات حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب جو پورے خود قیمت ادا کر دیتی ہے جنہیں پورے خود قیمت ادا کیتی ہے فرمائے نے رسید لکھ جا تحریر کر تلے دستخط کر تلے دستخط ہو گئے تحریر تھی گئی ہے حضرت عثمان غنی نے یہودی دا ہاتھ پکڑے آکھن لگا تھوڑی جی تکلیف کر جا میرے محبوب تک تجول پیا یہودی کو نالا کے انفر میں نے سوڑیا اللہ دے رسول کو گواہ بڑھا کے پیادا بیر روما خرید کر آیا سوڑیا اے دیکھو 40,000 یا 20,000 بھر آیا اللہ دے پاک نبی بار بار شفقت دی نگاہ نال حضرت عثمان غنی دے چہرے کو نے دیا دیکھے دیا کھن لگے میرا عثمان ہون تیرے ہوتے ہوں دے کوثر دا پانی واجب ہو گئے اور لوگوں اللہ پاک دی قسم چاہ کے بھی یادا مدینے والا کو مٹھا خون نصیب تھے مٹھا پانی نصیب تھے تو حضرت عثمان غنی دی وجہ کرو تھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ آستانیہ پیر کیمشہ بخاری سجنوں ذرا غور دے نال سنو اگر میں آپ دے فضائل و مناقب بیان کراں بہت وقت نہیں میری عمر مک سکتی ہے لیکن حضرت عثمان غنی دی سخاوت دے چرچے ختم نہیں ہو سکتے ایک وقت آیا جناب حضرت عثمان غنی مدینے پاک میں چل سونے پاک نبی نے مدینہ المنورہ دے اعلان کر دیتے او مدینے والو اس سال میں اللہ دا نبی عمرہ کرنا چاہنا کون ہے جڑا میں نبی دے کٹھے عمرہ کرے لوگوں 1400 صحابہ تیار تھی گئے مدینے وچوں قافلہ چلے اللہ دے پاک نبی دی قیادت دے اندر میاں عمرہ واسطے قافلہ تشریف کی دینے دے جڑے دلے آپ حدیبہ دے مقام دے پہنچے مکے والا کو پتہ لگ گئے کہ مسلمان دا نبی عمرے واسطے پیان دے نال 1400 صحابہ بھی نال سجنوں کافرہ نے پیغام دیتا ونیو مسلمان دا نبی کو آکھو این سال تو دا داخلہ بندے نہ آپ آ سکتے ہو نہ تو دے غلام آ سکتے این سال ستا کو عمرہ نہیں کرنے دے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ونیو میاں انہا پیغام والا کو آکھیا میں اللہ دا نبی لڑن واسطے نہیں آیا اتھاں اسان دا ہتھوں خالی ہے کوئی تلوار نہیں کوئی تیر نہیں اسان دا دیکھو احرام دی حالت دے اندر
اندر اساں لڑن واسطے نہیں آئے لیکن انہاں ول بھی نہ منیا لوگوں میرے پاک نبی نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیتے فرمانے کون جڑا ونجے مکے والا کو سمجھاوے آنکھیں کہ اللہ دے نبی لڑن واسطے نہیں آیا جہاد واسطے نہیں آیا اللہ دے گھر دی زیارت واسطے عمرے واسطے آئے آپ نے فرمایا عمر تو تیار تھی ون اللہ دی قسم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے مزاج دعا کے پھیلے میں جذباتی بندہ ہاں میرے شریک ابو جہل میرا سکا ماما ہے فلاں میرا رشتہ دار ہے انہاں نے اپنے لباں دو تواڈے خلاف کوئی الفاظ کڈنے تے میں عمر دی تلوار نیام وچ باہر نکلاونی ہے یا خود شہید تھی ویسا یا انہاں بے ایمانہ کو قتل کر دے سا سونیا تو نہ فرمان سر اکھیں دے لیکن میں مشورہ دینا اللہ دے پاک نبی فرمائے عمر بول تیرا کیڑا مشورہ ہے عرض کہندے یا رسول اللہ اے حضرت عثمان غنی نرم مزاج اے بہت بڑا تاجر ہے انہاں دا ہر بندے نال تعلق ہے اے سن کے برداشت بھی کر سکدے شرم و حیا دا فکر بھی ہے سونیا میں دئی میں عرض کرنا کہ حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجنے آئے اللہ دے ولی دے اس مبارک دے آمن والے دینا غازی خان دے غیور مسلمانوں اللہ واسطے درہ غور فرمے سو سونے پاک نبی فرمائے میں نا عثمان میں اللہ دے نبی تے کوئی اجازت پیا دینا ونج مکہ والا کو سمجھا سونے پاک نبی تے داماد حضرت عثمان غنی فرمائے لبیک یا رسول اللہ میں حاضرہ حضرت عثمان غنی چلن اوہ احرام دی حالت دے اندر مکہ پاک دنہ پہنچن سب تو پہلے ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے کافران دے کول پہنچن حضرت عثمان غنی نے مذاکرات کی تل لیکن مذاکرات ناکام ہوئے کافر آکھن لگے عثمان جی دسو آکھن لگے تے کو دا اجازت تو اللہ دے گھر دا طواف کر رج رج زیارت کر نہ تے نبی کوئی اجازت ہے نہ باقی غلام کوئی اجازت ہے اللہ کو حضرت عثمان غنی دے کھمی جو آنسو آگل فرمانے کافرو تو ساندہ طواف دی اجازت پہ منگ دے ہو میں دا کعبے کو نظر چاہ کے بھی نہیں دے دا جب تک سونے پاک نبی تشریف نہ گھینا سن اللہ دے گھر دا طواف نہ کرے سن میں عثمان رب دے گھر دا طواف نہیں کر سکدا ادو صلح حدیبیہ دے مقام دوتے صحابہ عرض کرنی یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے اللہ دے گھر دا طواف پیا کریں دوسی خدا دی قسم جانی جان نبی نے فرمایا صحابہ میرا عثمان میں نبی دے علاوہ طواف نہیں کر سکدا اگلی گال سنا چاہندے ہو ہاتھ کھڑا کرو سنے نہ ضرور سنے نہ لیکن کچھ سنو کچھ سنواؤ یہ نہ صحیح کچھ سنو کچھ سنواؤ حضرت عثمان پاکوں غنی دا لقب کائے نہیں تے بولو دے صحیح یار سنے نبی سے نہیں تے میرا عثمان میرا غنی ٹھے سب دا گالی ہیں گال ہے ایک مزدور کچھ نخرے آلہ ہوں دے اور دے گال سنا ہے کام کرے سا مزدوری پیرے گن سا پجالا پووی نہ کم کرا پجالا پووی نہ کم کرا تے کو مزدور بہوں سا کو کم بہوں نخرے آلہ مزدور ایک بھی یا مزدور آدھے یا تم نہ دے میں 8ویں دیوار چڑھے میں اگلے جمعے چڑھے میں ہفتہ جنہ مکسی ہوں دیوار چڑھے وہ دے چلو ٹھیک جنہ وارا آن دے ول پر لائی نخرے کرن دے ودے چلو حالی اے ہفتہ دائی کو رولا بل اگلے ہفتے کیا خیال ہے میں ایک عرض کرنا چاہنا اے بقی عنوان دو پہلے میں خیرات منگدہ مل پوسی چندہ نہیں چندہ راتی تھے چندہ ہون بھی تھے او جنہ بندہ چندہ منگے ان دی مرضی پرلا دے وے نہ دے وے ان دی مرضی پرلا بھامیں کوڑی اکنال دے کے دے بھامیں دڑکا دے وے دے سکتے جنہ خیرات دیواری آوے نہ اللہ فرمے وَمَسَائِلَ فَلَا تَنَارِ خبردار جن کا نہ نہیں وائے جنہ اللہ دینا دی پیا منگتا ہوں ہون تو آدھے دڑکیاں کلو میں دا گیا حفاظت ہے کیوں اللہ جو منہ فرما دیتے کہ تو سن دڑکے نہ نہیں وائے بقی
کیا اگر گفتگو سننا چاہندے ہو میں تو پرانا غلام خیرات منگدا دیسو بولو یار میں اتنا کملا نہیں میں آپ ہی زراعت کرنا لا میرے کو پتہ ہے سیزن کا ہے نہیں نہ کمان دا سیزن ہے نہ کپا دا سیزن ہے گھر میں نے کپا دا دوں دھواں کٹ چھوڑے ٹھیک ہے نا تے میں منگدا خیرات جڑا ٹیمن والا ہوے او اے نہیں آتا کمان کہنی بھی کیا کپا کہنی لتھی کنک کہنی لتھی یار منگدا جے خیرات دے پہ اللہ دے نام دی دیونی ہے بھویں غریبی ہے تے بھویں امیری ہے دیو ٹھیک ہے نا صحیح جتنے دوست اب آپ تشریف فرما ہے میں تو سن دوستان دے کلوں ایک خیرات منگدا اللہ رسول دی محبت دے اندر لیکن خیرات منگدا جڑا خیرات دیسی اوندا جو سلا رب دے او میں پہلے دے ساڈے بولو آنکھو جدر سبحان اللہ سبحان اللہ گال سنو سارے سنیت آدین کہ علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب تھانے دار خطیب تھانے دار خطیب ہے تے کوئی پرلا چنگا ہوئے نا تا بھاج کے تھانے دار دے پیرے پہ ونجو کہ یار چھوڑ یار پیرے پہ کے رہن دے میں چشتی صاحب دے پیرے پہ ویسا میں آج جلک ٹائم میں کو دے اگا سارے تے کو ٹائم دے سان جے کہ کمائی میں کرے قرآن سنامت مسکرا کے دا کہ سبحان اللہ 5-7 ڈوڑے پڑی بیٹھا ہوا دا کہ بلے بلے مولوی نے دھجا اڑا دی تین وڈے ڈوڑے سنے ہیں قبر اچ ڈوڑے چھڑوے سن یا قرآن چھڑوے سن اسی یہ فیصلہ آپ کرو چاہ قرآن سناوا یا ڈوڑا سناوا اچھا جیڑا آدھے ڈوڑے سناوے او ہاتھ اٹھاوے شکر دے الحمدللہ یکے میرے ووٹ اچھا جیڑا ہون آدھے کہ قرآن سنو او ہاتھ اٹھاوے اوہ زندہ باد اللہ مدینے والے محبوب دی زیارت کراوے آمین آکھو سناما بھائی اللہ فرمائے جڑا میں رب دی محبت اللہ دے نام دے 1 روپیہ دے سی نا تے میں اللہ ایڈا غنی ہاں میں 1 دے بدلے 700 عطا کرے بندہ جو کھڑا ایویں متھا چا پکڑے رجے تے نہیں سے ایویں متھا چا پکڑے دی ایویں منہ جا منہ کر کے اندے 700 اللہ فرمائے منہ جا نہ تھی میں رب چاواں دا ہی تو ڈھیر رہے دے اللہ سنگل مثال چا دیتی ہے فرمایا ہوئے جوے جاٹ بندے بیٹھے نہ میرے ہینا کو دا پوچھو کنک رہائیس مکئی رہائیس جوار رہائیس ایسے ہی مکی رہائیس بھئی کیا ہے باجرہ رہائیس کنک چا رہائیس ہینا کو پوچھو تلے ایک دانا ہے ول دانا ڈوس پہ ول ایک پتری ول 2 پتری ول کنک ویامن لگی ہے بوٹا بن گئے تلے ایک بوٹا ہے تلے ایک دانا ہے اوتے بوٹا ہے بوٹے دے 7 لڑین ہر لڑی دے سٹا ہے ہر سٹے میں 100 دانا ہے اللہ فرمین دے اجانی میری کریمی کو نہیں منے دا ایک دے بدلے 700 دینا دے وہی کا جنوٹ کے پیا چلو اجنیاں گھنجل دے اے جڑا بندہ باجرہ رائی کریں باجرہ دے سٹے دے دانے دا کینو چاہ تلے دا نکا جا رائی دے برابر دانا ہے کہ سچا تھے زمین دے اندر تے اللہ تھیں کو بخت لے او چوٹی دے تے سٹا ون لگے پیر دے بور نال بھریا کھڑا جڑا بور کیڑا لگے وچوں بیج نظر آئے کوئی اے بندہ جڑا گینے ہی باجرے دے سٹے دے دانے پہ کتنے دانے ہیں رب ڈیون دے آوے تے ایویں دے قرآن سناواں چاہ اونچی آواز نال لا کے سبحان اللہ نہ توڑا اے دل آدھے کل زور لا کے پڑے سا سارے خوش تھی کہ سن میرا دل نہیں آدھا کہ زور دا سبحان اللہ آکھیں دے مائی سن گی نا سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ہر خطیب نے فرمائشہ کی تن جڑا خیرات لاؤندے ہو یہ کڑے نہیں آدھا میں کو ساؤ دے وہ دے رب بھلہ کری اللہ دے ولی دے گھر دے دروازے دے بیٹھا اللہ دے گھر دے ایک پاسو رب دا گھر ہے بے پاسو رب دے یار دا گھر ہے کوئی ہے دے من کی تو جتنا دل آکھی آج اٹھ اللہ دے نام دی خیرات رے میں گھننا دیر نلا اٹھ اللہ دی محبت وچ سنے نبی دی محبت وچ لیکن ایک عرض کرے نا 100 نہیں 1 روپیہ دا ہو سی لیکن خالی کوئی ہاتھ نہ ونجے نوجوان
نوجوانوں جڑے ہوٹلاں دے بیٹھ کے خرچ کرن دے یاراں دے تو اج اوہے اللہ دے گھر واسطے دتی ونجو دیکھو علامہ قاری رب نواز صاحب نے کتنا اہتمام کیتے جڑا میں پہلے جام برانڈا کہنا چھوٹی جی مسجد ہوندی آئی ول بعد مزار شریف کہنا سارے اتنے بڑے اہتمام تو اکھیں دے سامنے میں ان جوان دی عظمت کو سلام کرنا جن جوان نے اللہ دے گھر دا بھی اہتمام کیتا ہے اللہ دے یار دے گھر دا بھی اہتمام کیتا ہے سجنوں میں اللہ دے نام دی تواڈے کول منگی ہے خیرات ہن تہاڈی مرضی اللہ دے نام دی خیرات ایویں کھنجا کھنجا کے ماشاءاللہ آپ نے پہ أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ قرآن فرمائے اے جڑے گھر بیچ آوے ان گھر دی لج رکھا ہے صرف دے کے 100 500 1000 مطلب نماز کو جی چھڑوائی بنو نماز ہی پڑھا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرماوے ایک آخری جملہ عرض کرنا چاہنا آخری جملہ انشاءاللہ قبلہ چشتی صاحب ہن تشریف گھنا سے ہن آسن میں عرض کرنا بیٹھا ناسنا وہ سارے آنے وہ سارے آنے منہ تیرا میرے والے پاس ہے دے تھا پچھلے بیٹھے کیمرہ لائی بیٹھے ہائے اچھا میں آخری گال کرنا چاہنا میرے بھراوو آخری گال میں تواڈے کول پوچھدا استاد شاگرد کو سدے شاگرد نال استاد رادیو سی ناراض بولو سارے بولو اونچی آواز نال میں نے کنا تک آواز آوے تے باپ اپنے حلالی بیٹے کو سدے حلالی دا بھائی دا سی تے جا نا فرمان نے نہ آوے باپ رادیو سی ناراض نہ پیر مرشد کو سدے مرشد نہ آوے پیر ناراض ہے صحیح استاد شاگرد کو سدے شاگرد نہ آوے استاد ناراض ہے جن جیویں جتے خدا دا سادہ وے تے بندہ نہ منجے خدا رادیو سی ناراض ہو سی آپ دا فیصلہ کرو چاہنا میں سارے سنے نہ تے کھڑ دے صحیح بات اپنے خرچے دے بے دے خرچے دے فرمائشہ کریں دے آپ خرچہ کرو نا فرمائشہ کرو دیرا میڈا ہے دیرا میڈا ہے روٹی میرا بھیرا دیس ایمیں نہ صحیح سناما چاہ بھائی نا اینا ہون سارے سکون کا جائے کچھ تھیمنا ہو تھی کہ تھا ہون سناما چاہ ایک بندہ گھا بیٹھا کپیندے ایک بندہ جوارے مکئیے برسینے لوسنے کپیندہ بیٹھا ایڈو اللہ دے گھر جو صدی اللہ اکبر بندے داتری کو ایک ایمیں بھوکا سکتے آدھے وے اٹھیو ہے زندگی دا پتہ کہنیا کہ ملے موتوی رب دا صدا آگے پہلے حکمنا جن داتری سٹیاں دے مانج بکھیے گاں بکھیے سب بکھے کھنے بھجدہ اللہ دے گھر میں چاہے اللہ فرمائے فرشتو میری بندے کو دیکھو میرے ساتھ دی کیدی قدر کی تے سب کو چھوڑ کے میں رب دے درد آگے گواہ ہو جاؤ میرا بھی کو بھی معاف فرما چھوڑ ایمیں ہے نا مرکا دکاندار جا شو دا اڑ کے بیٹھے دے دکان گاہ کھائے کھڑے ہی کو طرح دیکھو چاہنا صحیح ایمیں گاہ کندی لین آئی اذان جو یہ شٹل سکتے سوادے میں کہا اللہ دیوایا وہ کریم باش کا میں کو وڈی مجبوری ہے سوجی دے کھنڈ کیا بنسی سوجی دے کھنڈ کیا بن کھواؤ نہ کھواؤ سبحان اللہ دا کو سوجی دے کھنڈ دیکھو کیا بنسی بولو یار حلوہ بنسی بھی آئی نام موج پانی دا آگے نسی سبحان اللہ وہ دے ہٹو ہے ہٹ خدا دے صدا کے رزق رب دے میں تینی دیونا پہل اذان آگی نماز پڑھتا پیچھے میں دکان دا بوا کھلے سا کھار دے بھامے اکا نہ کھار اللہ فرمے دے دیکھ دے صحیح کیدی تانگ اس میں رب دے در میں رب دا صد کیڑا دے ہون تو درود پڑھ میں سنا آئی یار درہ سون او صد کیڑا ہے اللہ آپ دا صدر دو پاکے لیکن اللہ دا بندہ رب دا پیغام پیارے نے کیا فرمایا اللہ
اللہ دا ساڈے تے جڑا بندہ اذان سن کے بھج دے اللہ دے گھر آندے اللہ آپ اعلان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون اوے بابا ہوں خیرات چوتے سکتے نہیں آپ جیب جو اچھا چلو شکر دروشی پڑھو اگلی گل سنا ہون وال جلدے پہ آئے کم جڑا اتھی گیا اگا چلوں بولو دے زی سبحان اللہ دا آخی یار اوے مطڑ میں مر ونیا وال نا سنگا تو کھل دا ڈٹھی وجہ ہسدا مسکران دے ڈٹھی وجہ اللہ تو نے زندگی اندراز فرماوے اللہ تو کو دین دنیا عطا فرماوے آ یار سن یہ ہون میں کوئی گل نہیں کرے پہلے جڑا کچھ آدھے بیٹھے تو اپنی میرے سے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ دے مقام دے موجود صحابہ دے اکھاں میں جو آنسویں حضرت عثمان غنی دی قسمت دے مقدر دے رشک بیٹھے کریں عرض کریں یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب عثمان کہ اللہ دے گھر دا طواف ودا کریں داؤ سی اللہ دے گھر دی زیارت ودا کریں داؤ سی اللہ کا سونے پاک نبی فرمائے صحابہ میرا عثمان ایویں نہیں کر سکتا میں نبی دے علاوہ اللہ دے گھر دا طواف چا کرے فرمایا میرا عثمان اللہ دے گھر دا طواف نہیں پیا کریں دا عثمان میں نبی دے بغیر اللہ دے گھر دا طواف نہیں کر سکتا لوگو اے محبت عشق مصطفیٰ بے شک اللہ دا گھر ہے بیت اللہ ہے اللہ دے گھر دا طواف ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن عثمان فرمائے میری اوہاں عبادت قبول ہے جو حضور دے عشق دے اندر ہوئے اگری گال سنوئے مارکا مکے بچوں شرارتی دو بندے بھیج دیتے مکے پاک بچوں دو شرارتی بندے بولو دے سیاح تے کئی شرارتی انہوں گھران کو سنج کر دینے اجاڑ دینے خدا دی قسم نہ عزت بچ دیئے نہ گھر بچ دے نہ جان بچ دیئے اللہ بچاوے ہی ہو جائے آمین آنکھوں چی بات نال انہاں نے آکھا بے تو صحیح میں کرو ہن دا ہتھو خالی تے تلوار بھی کہنی تے ایمیں کرو بس تو ساں آنکھوں وائندے بے عثمان قتل تھی گئے جنہاں ایا گار سوزن و تیش دے اندر آسن ہتھو خانے لڑائی تھی سی ایمان والا سونے پاک نبی نے فرمایا نانا میرا عثمان مدینے دے اندر آپ حیات میرے عثمان قتل نہیں تھیا شہید قتل نہیں تھیا لوگو المختصر کال سدھا کرنا چاہنم لیکن مکینا کون عثمان ہے سونے پاک نبی نے فرمایا صحابہ اے میرا ہاتھ ہے اے عثمان دات ہے آؤ بیعت کریں گے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباجعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله تکبیر اسلامی ریکارڈنگ سنٹر سی ڈی سنٹر ڈبلیو بلاک بالمقابل مسجد اوانا والی حفیظ ایکو ساؤنڈ دی طرفوں تمام تقریبات تمام شادی بیاہ دے پروگرام اور اسلامی جلسے دے اندر تساکو ساؤنڈ ضرورت ہوئے انتایا اے بہترین اسلامی ریکارڈنگ آلے بہترین سہولت نال تو اکو دے سکتے آباب محترم اگر بہترین زندگی ہے تے حضور دی شریعت نال گزارن دی شریعت اپنے زندگی ہے جیڑا شخص نبی دی شریعت دوتے عمل پیرا ہے این جہان بھی سکھا ہے اون جہان بھی سکھا ہے کیا سمجھنی اتنا درود ولا مولوی حضرات کیوں آدن کیری وجہ کرنے آدن کہ او بھی عبادت کرنے بیٹھے ہوندن نبی دے سیرے سننے بیٹھے ہوندن تے تسا بھی جڑے بیٹھے ہوئے یہ زبان کو جنبش دیو کیونکہ ہی محفل دے اندر ہی مجلس دے اندر اللہ دے مقرب فرشتے
حسرت کرنن میرا رب باسا کو اجازت دے میں تیرے یار دے چرچے تھی نے پہنا سا ہوں محفل دے اندر شامل ہوں تو خوش نصیب ہی تو حضور دی محفل دے اندر تشریف فرمائی کہیں دنیا دار دی محفل دے اندر کہیں نہیں میں کہیں سردار دی محفل دے اندر کہیں نہیں میں کہیں لاہ و لاب دی محفل دے اندر کہیں نہیں میں تو اون محفل دے اندر آئی روزے میشر جے محفل دے خود خدا بھی رشک کرے سی کہ کہیں جی سوڑی محفل دے اندر میری مخلوق تشریف فرمائی جتا میں اللہ تے میرے محبوب دا ذکر ہوندہ پیا سن دے بھی بیٹھے من درود و سلام دے گجری بھی بجنے بیٹھے میری مراد حضور دا ثنا خان آخری مقامی ثنا خان ہے غریب سے تے مسکین بھی ہے رتو کا آئے وقت دی نزاکت نے ساتھ نہیں دیتا تو ہون تو سوئیں دی امداد کرے سو محمد امین تشریف کے اندر نعرے دے گونج دے اندر نعرہ تکبیر میں یاد آنا یہ ہاتھ چھوڑ دے غلام یاسین نعرہ ہاتھ کھڑے کے اتنے ہاتھ انشاءاللہ اللہ دے مقرب فرشتے